نحمدہ ونصلی ونصلیہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، پچھلے درس میں ہم نے حرف اصلی اور حروف زائدہ کو پڑھا تھا۔ آج ہم آگے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبدا کے اور تو جان حرف اصلی جو ہے وہ در ثلاثی صح است، وہ تین حرف اصلی ہے، ٹھیک ہے۔ وبدا کے حرف اصلی در ثلاثی سے است، وہ یعنی تو جان لے ثلاثی کے اندر، یعنی جس میں تین حرف ہوتے ہیں اس میں تین حرف اصلی ہیں، ٹھیک ہے۔ فا و عین و یک لام، ٹھیک ہے، یہ ثلاثی کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ثلاثی کے اندر جو ہے اس کے اندر تین حرف اصلی ہوتے ہیں، ایک فا اور ایک عین اور ایک لام اول۔ اس کے اندر لام دوم نہیں ہوتا، یعنی لام دوسرا نہیں ہوتا، صرف لام ایک ہوتا ہے، یک لام اس لیے کہا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ضربہ یہ فعلہ کے وزن پر ہے، اور یہ ضربہ جو ہے یہ ثلاثی ہے، ثلاثی مجرد سے ہے، یعنی اس کے اندر تین حرف اصلی ہیں۔ اور حرف اصلی در رباعی چہار است، اور رباعی کے اندر چار حرف جو ہیں وہ چار ہوتے ہیں۔ اس میں کون کون سے؟ فا و عین و دو لام، یعنی لام اول اور لام دول۔ جیسے دحرجہ، اب اس کے اندر یہ وزن جو ہے یہ فعلل کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں فا کی جگہ پر دال، اور عین کی جگہ پر حا، اور لام کی جگہ پر را، اور لام دوسرے کی جگہ پر جیم۔ اب یہ چاروں کے چار حرف اصلی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو دوسرا لام جو ہے اس کو ہم زائدہ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ حرف اصلی در خماسی پنج است، اور حرف اصلی خماسی کے اندر یعنی جس میں پانچ حرف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حرف اصلی در خماسی پانچ ہوتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ فا و عین اور تین لام، ٹھیک ہے۔ فا و عین و صح لام چو جہ مریشن بر وزن فعللن، ٹھیک ہے۔ فا کی جگہ پر جیم، عین کی جگہ پر حا، میم کی جگہ پر لام اول، اور لام دوم کی جگہ پر را، اور لام ثالثہ جو ہے اس کی جگہ پر شین۔ تو یہ فعللن کے وزن پر ہے، اور اس میں پانچ حرف اصلی ہیں۔ بدا کے ثلاثی بر دو قسم است، اور جان لے ثلاثی جو ہے وہ دو قسم پر ہے، ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید۔ اور ثلاثی یعنی جس کے اندر تین حرف اصلی ہوتے ہیں۔ اب یہ بتا رہے ہیں مصنف کہ وہ ثلاثی بھی دو قسم پر ہوتا ہے۔ کون کون سا؟ کہ ایک ثلاثی ہوتا ہے کہ جس کے اندر تین حرف اصلی ہو، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ جس کے اندر تین حرف اصلی ہو اور اس کے اندر کوئی حرف زائد نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ثلاثی مجرد وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر تین حرف اصلی ہو، جس فعل کے اندر یا اسم کے اندر، اور اس کے اندر ہی کوئی حرف زائد نہ ہو تین حرف اصلی کے علاوہ۔ اور ثلاثی مزید وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر تین حرف اصلی ہوں، یعنی فا عین لام کی جگہ پر وہ تین حرف آ رہے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی حرف اس میں زائد بھی ہو۔ اب جیسے آپ کو مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی۔ ثلاثی مجرد است کے بر سہ حرف اصلی اون چیزیں زیادہ نہ بود چون جیسے ضربہ بر وزن فعلا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ دیں گے ثلاثی مجرد میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جیسے فعلا ہے، ضربہ ہے، یہ فعلا کے وزن پر ہے، اور اس میں تینوں حرف وہ فعلا کے وزن پر آ رہے ہیں، یعنی فا کی جگہ ضاد ہے، عین کی جگہ را ہے، اور لام کی جگہ با ہے۔ اب اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، اس کو ثلاثی مجرد کہیں گے، کیونکہ اس میں ایک بھی حرف تین حرف اصلی کے علاوہ ایک بھی حرف زائد نہیں ہے۔ اور ثلاثی مزید کے اندر جو تین حرف اصلی ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ کوئی حرف زائد بھی ہوگا، جیسے وثلاثی مزید فی است، اس کو ثلاثی مزید فی کہتے ہیں۔ وثلاثی مزید فی است، ثلاثی مزید فی وہ ہے کہ از حرف اصلی، کہ اس کے حرف اصلی، کہ از حرف اصلی او، کہ اس کے حرف اصلی سے چیزیں کوئی چیز زیادہ بود، کوئی چیز زیادہ ہو، چون اکرما بر وزن افعلا، جیسے اس میں فا کی جگہ پر کاف، عین کی جگہ پر را،
اور لام کی جگہ پر ما۔ اب اس میں دیکھیں آپ حرف تو 3 ہی اصلی ہیں لیکن حمزہ جو ہے اس میں زیادہ ہے تو اس کو ثلاثی مزید فی کہیں گے۔ اب رباعی میں دیکھیے و رباعی نیز بر دو قسم است، اور رباعی جو ہے وہ 2 قسم پر ہے، رباعی مجرد و رباعی مزید فی۔ رباعی مجرد آ است کے بر 4 حرف اصلی او چیزیں زیادہ نہ بود، کہ جس طرح ہم نے ثلاثی مجرد کے اندر پڑھا تھا کہ اس میں کیا ہوگا رباعی کے اندر کہ اس میں 4 حرف اصلی ہوں گے اور اس کے علاوہ ایک بھی حرف اس میں زائد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور رباعی مزید پھر وہ ہوں گے کہ جس کلمے کے اندر 4 حرف اصلی ہوں گے اور اس کے علاوہ اس کلمے کے اندر ایک یا 2 حرف زائد بھی ہوں گے۔ جیسے اب آپ دیکھیے جیسے دحرجہ میں آپ دیکھیں گے فعللہ کے وزن پر ہے اور اس میں 4 حرف اصلی ہیں۔ وہ رباعی مزید فی آ است کے 4 حرف اصلی اون چیزیں زیادہ بود چون تدحرجہ۔ اب اس میں یہ تفعللہ کے وزن پر ہے، اس میں تا جو ہے یہ زائد ہے، ٹھیک ہے، یہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یہ حرف اصلی نہیں ہے بلکہ دحرجہ یہ حرف اصلی ہے اور تا یہ زائد ہے۔ وہ خماسی نیز بر 2 قسم است، اور خماسی بھی ہے وہ 2 قسم پر ہے، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی۔ خماسی مجرد آ است کے بر 5 حرف اصلی اون چیزیں زیادہ نہ بود، چون کہ خماسی مجرد وہ ہے کہ جس کے اندر 5 حرف اصلی ہو اور اس کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو، چون جحمرشن بر وزن فعللن۔ اب اس میں جحمرشن ہے، اس میں 5 حرف اصلی ہیں۔ وہ خماسی مزید فی آ است کے از 5 حرف اصلی اون چیزیں زیادہ بود چون خندریسن۔ اب خماسی مزید فی وہ ہے کہ جس کلمے کے اندر 5 حرف اصلی ہو اور ساتھ ساتھ کوئی حرف اس کے اندر زائد بھی ہو، جیسے آپ دیکھیں گے خندریسن، خندریسن، اب اس کے اندر یہ فعللیلن پر وزن پر ہے، اب فا کی جگہ پر خا، عین کی جگہ پر نون اور لام اول کی جگہ پر دال، لام دول کی جگہ پر یہ را ہے اور لام ثالث کی جگہ پر سین ہے اور یہ یا جو ہے یہ زائد ہے۔ اب آگے دیکھیں بدا کے جملہ اقسام اسم و فعل از 7 قسم بیرون نیست۔ اب یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ تو جان لے کہ جملہ جو ہے وہ اسم ہو یا فعل ہو، ٹھیک ہے، اقسام یعنی اسم کے اقسام یا فعل کے اقسام، ٹھیک ہے، اس میں 7 اقسام یعنی 7 چیزوں سے 7 قسموں سے باہر نہیں ہوگا۔ کوئی بھی کلمہ جو ہے، کوئی بھی کلمہ اسم کی اقسام کا ہو، اسم کا قسم کا ہو یا فعل کی قسم کا ہو تو وہ 7 چیزوں سے باہر نہیں ہوگا۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ یعنی آپ موٹا سا یوں سمجھے کہ جو کچھ عربی زبان کے اندر جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ان 7 چیزوں کے اندر آتے ہیں، اس سے باہر نہیں ہوں گے۔ کون کون سے ہیں وہ؟ یعنی صحیح کے اندر صحیح است ایک صحیح ہے، یا محموز دوسرا محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف، صحیح، ٹھیک ہے، لفیف، یہ 7 ہو گئے، ٹھیک ہے، صحیح محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف۔ صحیح کس کو کہتے ہیں؟ صحیح آ است کے در مقابل فا عین و لام کلمہ اسم یا فعل حرف علت و حمزہ و تضعیف نہ بود چون ضرب و ضرب بر وزن فعل و فعلر، ٹھیک ہے، وہ حرف علت۔ اب یہاں پہ بتایا ہے کہ صحیح اس حرف کو کہیں گے کہ جس کے اندر جو وزن ہوتا ہے کلمے کا، جیسے فا عین لام، اب اس کلمے کے اندر ایک تو یاد رکھیے صحیح اس کلمے کو کہیں گے کہ جس کے اندر یا تو ایک بھی حرف علت نہ ہو، حرف علت کہتے ہیں واو، الف یا یا کو، حرف علت نہ ہو اور نہ تضعیف ہو، یعنی وہ حرف جو ہے وہ مضاعف والا نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ دو حرف ایک جنس کے ہو، جیسے مدہ، یہ اصل میں مادادہ تھا، میم دال دال مادہ دا، مادہ دا تھا، یہ مادہ دا
تھا، یہ تھا، تو اب یہ مضاف ہو گیا، تو ایک جنس کے دو حرف نہیں ہونے چاہیے ایک کلمے میں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بتایا انہوں نے کہ محموز بھی نہ ہو، یعنی محموز العین اور محموز اللام اور محموز الفاء تو یہ نہ ہونے نہیں چاہیے۔ اب جیسے آپ دیکھیں گے ضربن کے اندر نہ تو اس کا وزن جو ہے فعلن ہے، اب اس کے اندر فا کی جگہ ضاد، عین کی جگہ را اور لام کی جگہ پر با۔ اب ان تینوں کے اندر آپ دیکھیں نہ تو واو یا ہے اور نہ ہی اس کلمے کے اندر کوئی حرف ایک جنس کا ہے، یعنی دو حرف ایک جیسے ہوں وہ بھی نہیں ہے، جیسے مددہ کے اندر ہے یا مدن کے اندر ہوگا، اور نہ کوئی حمزہ ہے، تو اس کو ہم صحیح کریں گے۔ باقی انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔